بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. ألا وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے آنے کا اور اس دنیا سے انسانوں کے جانے کا ایک سلسلہ چلایا ہے. اس دنیا میں جہاں انسان پیدا ہوتے ہیں وہیں انسان مرتے بھی ہیں. ایک گھر میں کسی بچے کی پیدائش کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں تو اسی کے پڑوس میں کسی کے انتقال کا غم بھی ہم منا رہے ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی رکھی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے غم بھی رکھے ہیں، یہاں اللہ نے رات بھی رکھی ہے، یہاں اللہ نے دن بھی رکھے ہیں. انسانی زندگی ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی اور انسانی زندگی ہر وقت چلتی بھی نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جان رہا ہوتا ہے. واللہ خلقکم فی بطون امہاتکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تھا اور تمہارا حال یہ تھا کہ تمہیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ جانتے نہیں تھے. نہ تمہیں کھانے کا سلیقہ تھا، نہ تمہیں بولنا آتا تھا، نہ تمہیں صحیح سننا آتا تھا، نہ تمہارے پیروں میں طاقت تھی، نہ ہاتھوں میں طاقت تھی، نہ آنکھوں میں طاقت تھی، نہ کان میں طاقت تھی، نہ جسم کے اور پرزے طاقتور تھے. تم ایک انسان ایسے انسان تھے کہ جو زمین پہ پڑے رہتے تھے، جسے نہ پیاس کی ہوش ہوتی تھی، نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا، نہ استنجا کا ہوش ہوتا تھا. اللہ تھے جس نے تمہیں اس دنیا میں اس حال میں نکالا تھا. پھر وہی اللہ تھے جس نے تمہارے لیے یہ انعام کیا، تمہارے لیے یہ فضل کیا کہ اس نے تمہاری ماں کے دل میں، اس نے تمہارے باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈالی. پھر اس محبت کا اثر تم نے دیکھا کہ وہ ماں تمہاری اس پاخانے کو دھلا رہی ہے، وہ ماں تمہارے پیشاب کو صاف کر رہی ہے، وہ ماں گیلی جگہ پر خود کو سلا کر تمہیں سوکھی جگہ سلا رہی ہے، وہ ماں رات کے 2 بجے تم رو تمہارے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہے، رات کے 4 بجے تم رو تمہارے اٹھنے کے لیے تیار ہے. رات میں تم سوتے نہیں ہو جب تک وہ سوتی نہیں ہے، رات میں تم روتے ہو تو تمہارے رونے پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. دن میں تمہیں اٹھائے اٹھائے گھوم رہی ہوتی ہے، رات تمہیں اٹھائے اٹھائے لیٹ رہی ہوتی ہے. وہ باپ بھی تمہارے خواہشوں کے پیچھے جانور کی طرح تھک رہا ہوتا ہے. تو میرے بچے کے کپڑے، میرے بچے کی سائیکل، میرے بچے کی چاکلیٹ، میرے بچے کی آئس کریم، میرے بچے کا آج یہ تقاضا، میرے بچے کی آج یہ خواہش. کیا یہ خدا کی قسم اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ اس نے اس ماں اور اس باپ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈالی؟ اگر وہ نہ ڈالتا اور کبھی کبھی وہ اس محبت کو کھینچ کر بتاتا ہے ماں کے دل سے، وہ اس محبت کو کھینچ کے بتاتا ہے باپ کے دل سے، تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو کسی گٹر میں ڈال چکی ہوتی ہے، یہی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو کسی کچرا کنڈی میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، یہی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک کے چلی جاتی ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا انعام ہے. اللہ بتا رہے ہیں تم پر یہ تمہارے رب کا کرم ہے
کہ اس نے تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری ماں کے دل میں، تمہارے باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری حالت یہ تھی جب تم پیدا ہوئے، لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تسعى بها، نہ تیرے پاس دانت تھے کہ کچھ کھا سکتا ان دانتوں سے چبا کر، نہ ہاتھوں میں طاقت تھی کہ اٹھا کر کوئی چیز پکڑ سکتا، نہ پیروں میں طاقت تھی کہ کہیں جا کر اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا۔ پھر سوچ تیرے ساتھ تیرے رب کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے تیری ماں کی چھاتی سے تیرے غذا کا انتظام کر دیا۔ دودھ کی 2 نہریں تیرے ماں کی چھاتی سے جاری کر دیں، اور پھر یہ کرم کر دیا حارا فی الشتاء و باردا فی الصیف، یہ گرمی میں وہ دودھ تیرے لیے ٹھنڈا کر کے نکالا اور سردی میں وہ دودھ تیرے لیے گرم کر کے نکالا۔ تو لڑکی ہے تو لڑکی کی طاقت کے اعتبار سے دودھ نکالا، تم لڑکے ہو تو لڑکی کی ضرورت کے اعتبار سے دودھ نکالا۔ مصر کے اندر اختلاف ہوا، 2 عورتوں کے درمیان ڈیلیوری ہوئی، ادھر بھی لڑکی پیدا ہوئی ادھر لڑکا پیدا ہوا، اور بچوں کے اسٹیکر لگانے میں نرسوں سے بے احتیاطی ہو گئی۔ ہر ماں کہہ رہی ہے لڑکا میرا ہے، ہر ماں کہہ رہی ہے لڑکا میرا ہے، لڑکی میری نہیں ہے۔ بڑا اختلاف آپس میں ہوا کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے، اور سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا کہ کس کی لڑکی ہے کس کا لڑکا ہے، کس کے بارے میں کہیں۔ دونوں کے درمیان سب کنفیوز ہو گئے، اور قرآن کریم کی آیت مصر کا ڈاکٹر پڑھ کے کہہ رہا ہے اللہ نے کہا ہے عورت کو مرد کے مقابلے میں 2 حصے وراثت کے ہیں، دودھ ان دونوں ماؤں کا چیک کرو، اگر بچے کا دودھ ہوگا تو وہ ڈبل وٹامن کے ساتھ آئے گا، اور لڑکی کا دودھ ہوگا تو اس کے اعتبار سے آئے گا۔ اور دونوں کو لیبورٹری میں دودھ بھیجا گیا، تو جس کے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا اس کے دودھ میں ڈبل وٹامن کی طاقت اور ڈبل اس کے دودھ میں طاقت، اور جس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اس کے پاس دودھ میں سنگل طاقت۔ یہ تیرا رب کر رہا ہے انتظام، اور اللہ کہہ رہی ہے ہمارا احسان دیکھو، ہمارا کرم۔ کچھ نہیں تھے تم، کیا حیثیت تھی تمہاری؟ چلنے نہیں آتا تھا، بولنے نہیں آتا تھا، سمجھنے نہیں آتا تھا، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی، زبان میں طاقت نہیں تھی، آنکھوں میں طاقت نہیں تھی۔ کون کھلا پلا رہا تھا اس وقت؟ کون ضرورت پوری کر رہا تھا اس وقت؟ تمہارا رب تھا، جس نے تمہاری ماں کے ذریعے سے تمہاری ضرورت پوری کر دی، جس نے تمہارے باپ کے ذریعے سے تمہاری ضرورت پوری کر دی۔ پھر چلنا سکھایا، پھر بولنا سکھایا، پھر دوڑنا سکھایا، پھر دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اور ذرا جسم میں طاقت آئی، ذرا بازوؤں میں طاقت آئی، ذرا دماغ اب چلنے لگا، ذرا زبان بولنے لگی، ذرا آنکھیں دیکھنے لگی، ذرا چیزیں سننے لگے، اور وہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ ذرا تمہارے اندر طاقت آتی ہے۔ فلما کبرت وترعرعت واشتد عضدك بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ذرا بڑا ہو جاتا ہے اور ذرا پروان چڑھ جاتا ہے اور ذرا جسم میں طاقت آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ ہی کا باغی بن جاتا ہے، اللہ ہی کی نافرمانی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ہی کی فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے محسن اپنے اوپر انعام کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے۔ سب یاد رہتے ہیں، دوست یاد رہتے ہیں، دوست یاد رہتے ہیں، دشمن یاد رہتے ہیں، رشتے یاد رہتے ہیں، پڑوس یاد رہتا ہے، بیوی یاد رہتی ہے، اولاد یاد رہتی ہے، سب یاد رہتا ہے۔ اگر کسی کو بھول جاتا ہے تو اللہ ہوتا ہے، اللہ یاد نہیں رہتا۔ جس نے اتنے انعامات کیے تھے، ماں کی پیٹ میں 3 اندھیروں میں رکھ کر جس نے کھلایا پلایا تھا، ایک پانی کے نطفے پر اللہ نے ایسی شکل بنا دی تھی، لاؤ پوری دنیا کی طاقت اور لاؤ پوری دنیا کے کاریگر اور مشینریوں کو اور ان سے کہو کہ ایک پانی کے قطرے پر انسان بنا کر بتا دے۔ کون ہے یہ جو ماں کی پیٹ کے اندر ایک نطفے کے ذریعے سے اس انسان کو پیدا کر رہا ہے اور اس کی شکل بنا رہا، اس کی آنکھیں رکھ رہا، اس کے کان سجا رہا، اس کے ہونٹ بنا رہا، اس کے سر پہ بال لگا رہا، اس کے اندر کے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا چلا جا رہا، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا چلا جا رہا، اور ایک خوبصورت بچے کی شکل میں اس انسان کو دنیا میں لا رہا ہے؟ کون ہے؟
ایک اللہ ہے، خدا کی قسم ایک اللہ۔ اور وہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تھے جس نے ماں کی پیٹ میں تمہارا انتظام کیا، ہم تھے جو دنیا میں آئے تو تمہارا انتظام کیا، ہم تھے جو چھوٹے تھے تمہارا انتظام کیا۔ اب ذرا جوان کیا ہو گئے، اب ذرا بولنے اور سننے کے قابل کیا ہو گئے، ہمارے ہی باغی بن گئے، ہمارے ہی خلاف آ گئے۔ یا عبد سو، او احسان فراموش، کیا احسانوں کا بدلہ یوں دیا جاتا ہے؟ احسان کا بدلہ یوں کیا جاتا ہے کہ جس نے احسانات کیے اسی کو چھوڑ دیا جائے، جس نے کرم کیا اسی کے باغی ہو جاؤ، جس نے فضل کیا اسی کے دشمن بن جاؤ، جس نے کہا کہ نعمتوں سے ہم نے نوازا ہے اسی کی نعمتوں میں استعمال کر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کے ناشکرے بن جاؤ۔ میرے دوستوں، ہم سب کا سب سے پہلا اور ہم سب کا سب سے اہم ترین مسئلہ اور ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے پہچانیں کس نے پیدا کیا ہے، کون ہے خالق، کون ہے مالک، کون ہے رب، کون ہے پالنہار، کون ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا، کون ہے زمین و آسمان کا بنانے والا، کون ہے ستاروں اور سیاروں کے نظام کا چلانے والا، کون ہے جو آسمان میں اس سورج کو چمکاتا ہے اور چاند کو روشنی دیتا ہے اور ستاروں کو چلاتا پھراتا ہے، کون ہے جو سمندروں پر اپنی بادشاہت رکھے ہوئے ہے، کون ہے جو ہر پھل پر، ہر پتے پر، ہر بوٹے پر اپنا فیصلہ چلا رہا ہوتا ہے، کون ہے جو ہر پھل کے اندر اس کی تاثیر ڈال رہا ہوتا ہے، کون ہے جو ہر پھل کے اندر اس کی لذت کو ڈال رہا ہوتا ہے، کون ہے جو اس کے نقشے کو بنا رہا ہوتا ہے، کون ہے جو اس کے اندر مٹھاس کو اور اس کے اندر خوشبوؤں کو بکھیر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں اس کائنات میں سوائے اللہ کے، وہ یکتا، وہ تنہا، وہ اپنی ذات میں تنہا، وہ اپنی صفات میں تنہا، وہ کرنے پہ قادر، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کی طاقت، ہر چیز پر اس کا کنٹرول، اور پورے نظام کو وہ اپنے اشاروں پہ حرکت میں دے رہا ہے اور پورے نظام کو اپنے اشاروں پہ چلا رہا ہے۔ ہر کائنات کی چیز اس کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، اور صاف کہہ رہے ہیں وہ اللہ، یا ابن آدم، او میرے بندے، خلقت السماوات السبع والاراضین السبع، میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اور میں نے ان کی ساری مخلوقات کی غذاؤں کے انتظامات کیے، ولم اعی بخلقہن، ان کو پیدا کر کے نہیں تھکا، ان کی مخلوق کو کھلا پلا کے نہیں تھکا، فرشتوں کی ضرورتیں میں پوری کر رہا، زمین آسمان کی ضرورتیں میں پوری کر رہا، سمندر کی مچھلیوں کی ضرورتیں میں پوری کر رہا، کیڑے مکوڑے جانور اور درندوں کی ضرورتیں میں پوری کر رہا، لم اعی بخلقہن، ان کو کھلا پلا کر کبھی نہیں تھکا، افعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، ایک وقت کی روزی کیا میں تجھے نہیں کھلا سکتا؟ ایک وقت کی روٹی کیا تیرا رب تجھے نہیں کھلا پائے گا؟ کیوں اس کی نافرمانی پہ زندگی اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کی فرما برداری کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کا باغی بنا ہوا ہے؟ کیوں اس کے خلاف جا رہا ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ میری طرف آ جاؤ، میرے بن جاؤ، میں تمہارے لیے زمین، تمہارے لیے آسمان، تمہارے لیے کائنات مسخر کر دوں گا، تو میری فرما برداری پر زندگی اٹھاؤ، مجھے پہچانو اور میرے تعارف پر زندگی اٹھاؤ۔ کون ہے اللہ؟ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سمندروں کا مالک، کائنات کا مالک، ہر چیز پر قدرت، رات کی تنہائی میں بھی دیکھ رہا، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہا، نفع اس کے ہاتھ میں، نقصان اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں۔ وہ عزت دینے پر آ جائے پوری کائنات مل کر ذلیل نہیں کر سکتی، وہ ذلیل کرنے پر آ جائے عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے بتاتا ہے، وہ نفع دینے پر آئے کون نقصان دے سکتا ہے، وہ نقصان دینے پر آ جائے کون نفع لا سکتا ہے، وہ مارنے پر آ جائے کون بچا سکتا ہے، وہ بچانے پر آ جائے موت کے نقشوں میں جتا کر بتاتا ہے۔ ساری نمرودیت، ساری نمرود کی طاقت اور ساری نمرود کی قوت ایک ابراہیم کو مٹانے پہ لگی تھی، پوری طاقت ایک ابراہیم کو مٹانے پہ لگی، پوری قوت ایک ابراہیم کو مٹانے پہ لگی، بڑی آگ جلا دی گئی، آواز لگا دی گئی، اس آگ میں اکڑی ڈالو
بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. اور جلاؤ ابراہیم کو لا کر. حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. جلاؤ اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کر سکتے ہو. اور پھر اس آگ میں جس کی تپش آسمانوں کو بات کر رہی ہو اور قریب سے گزرنے والا پرندہ اس کی تپش کی وجہ سے گر جا رہا ہو، اس آگ میں پھینکنے کا وقت آ رہا ہے. کون پھینکے گا؟ دور دور تک جس کے شعلے لوگوں کو جھلسا دے رہے ہو، دور دور تک جو آگ گرم کر کے بھاپ مار رہی ہو. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ چلے جاؤ اس کے اندر. میں کیوں جاؤں؟ تمہیں پھینکنا ہے تم پھینکو. اور شیطان آ کر کہہ رہا ہے ان میں گلیل کی شکل کی کوئی چیز بنا کر اس میں باندھو اور کھینچ کے ایسے زور سے چھوڑو تو جا کر اس میں گرے. رسیوں سے جسم باندھا جا رہا، ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، پیر باندھے جا رہے ہیں، جسم کے کپڑے ضرورت کے رکھتے ہوئے باقی کے اتارے جا رہے ہیں اور سارے جسم کو باندھ کر اس میں ڈال کر کھینچ کے پھینکا جا رہا. اور ادھر ایک اعلان ہو رہا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اور ادھر وہ ابراہیم اس آگ میں گر رہے ہیں. اور یہ تاریخ ہے، روایتیں موجود ہیں کہ وہ آگ ٹھنڈی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ابراہیم کے جسم کو لگی ہوئی رسی کو وہ جلا رہی ہے، اس رسی میں الجھے ہوئے بال کو جلا نہیں پا رہی. کون کر رہا تھا؟ موت کے نقشوں میں زندگی کون لا رہا ہے؟ اور یہی نمرود. اس واقعے کے بعد ایک فرشتے کو بھیجا اللہ نے، جاؤ نمرود کو سمجھاؤ. تو آیا فرشتہ، بحث کی کہ تو خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے. تو رب نہیں ہے، اللہ ایک ہے. سارا دن بحث کرتا رہا، نہیں مانا. وہ دوسرے دن آیا، سارا دن بحث کی، نہیں مانا. تیسرے دن آیا، سارا دن بحث کی. نمرود کہنے لگا دیکھ تیرا رب میں خود رب، تو کہتا کوئی اور رب اور میں کہتا ہوں میں خود رب. لہذا فیصلہ جنگ کے میدان میں ہو جائے. جو جیتے گا وہ صحیح خدا کہلائے گا، جو جیتے گا وہ صحیح رب تصور کیا جائے گا. فرشتہ کہہ رہا ہے جو انسانی شکل میں آیا ہوا ہے کہ دیکھ کس سے بھڑنے جا رہا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے. کہ نہیں میں نے آخری بات کہہ دی، میں نے آخری بات کہہ دی ہے. فلاں دن طے ہے، اس دن میں اپنی فوج کے ساتھ آؤں گا، تو اپنے رب کی فوج کے ساتھ آ جانا. جو باقی رہا سمجھا جائے گا کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ ہے اصل اللہ. دن طے ہوا، 4 لاکھ کی فوج کے ساتھ آیا. 4 لاکھ کی فوج مسلح، اور میدان میں کھڑا ہو گیا صف لگا کر. اور سامنے دیکھ رہا ہے کھلا میدان، کوئی نہیں، سامنے کوئی نہیں. تو میں نہیں کہتا تھا ابراہیم جس کو خدا کہہ رہے ہیں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں. یہ جو آیا تھا 3 دن سے بحث کر رہا تھا اس کے پاس بھی کوئی قوت اور طاقت نہیں، کوئی بادشاہت نہیں، کوئی فوج نہیں. وہ اکیلا فرشتہ پھر انسانی شکل میں میدان میں آیا. دیکھو اکیلا آ رہا ہے، کوئی طاقت کوئی فوج ان کے پاس نہیں ہے. اکیلا آ رہا ہے. آ کر اب معافی مانگے گا، قدم چومے گا اور التجا کرے گا کہ مجھے بخش دو. اور وہ اکیلا فرشتہ سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ میں آخری مرتبہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، مان لے تو رب نہیں ہے، کوئی اور رب ہے. کہ نہیں تو اپنے رب کی فوج لے کر آ، میں اپنی فوج کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہوں، آج دیکھ لیتے ہیں کون رب ہے. کہ تو نہیں مانتا تو سن، پھر میرے رب کی فوج آ رہی ہے. کس کو بھیجا اس اللہ نے؟ مچھروں کو کہ تیرے لیے فوج کی ضرورت نہیں، مچھر کافی ہیں. اور مچھروں کی فوج نے وہ حملہ کیا اس 4 لاکھ کی فوج پر کہ ہر ایک کے کان میں ناک میں گھس کر اس کو وہیں پر گرانا شروع کیا. اور جب اس نے یہ منظر دیکھا تو خود اپنے گھوڑے کو پلٹا کر بھاگا اپنی بہن کی طرف. اور ادھر اس کے محل کے سب سے اونچے بلندی مسیری پر کھڑی ہوئی اس کی بیوی منظر دیکھ رہی ہے. سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا اور لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو اتنی دور سے کیا مچھر نظر آئے اور کیا اس کو نظر آئے کہ کیوں یہ گر رہے. اور دیکھ رہی کہ اس کا شوہر سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے محل کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے. یہ اندر محل کے اندر گھسا، وہ اوپر سے نیچے اترنے لگی. یہ پورے محل کے دیوان خانے کو کراس کرتا ہوا اور بھاگ رہا ہے. یہ اوپر بھاگتے ہوئے نیچے آ رہی ہے. اپنے بیڈ روم میں گھس گیا دروازے لگا کر. یہ اندر آ گئی. کس سے ڈر رہا ہے؟ پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر کیوں اتنا ڈر رہا ہے؟ کیوں اتنا بھاگ رہا ہے؟
کہ تجھے نظر نہیں آ رہا میرے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ ابھی اتنی ہی گفتگو چل رہی ہے، وہ ناک کے راستے سے مچھر آ کر دماغ میں جا کر بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرا سر دکھ رہا، کوئی سر دبا دو، میرا سر دکھ رہا، کوئی سر دبا دو۔ اور خادم آ کر سر دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، ہاں کچھ سکون مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، اب دبانے سے کام نہیں چل رہا، گھوسے مارو اس سر کے اوپر۔ اب گھوسے مارے جا رہے اس سر کے اوپر، کہا اب تھوڑا سا سکون مل رہا ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں نہیں، اب اس سے بھی سکون نہیں مل رہا، پھر کیا کیا جائے؟ کوئی لکڑی مارو، کوئی فلاں مارو، کوئی چنا مارو، کوئی کپڑا مارو، کوئی یہ مارو، کوئی یہ مارو۔ ایک خادم نے اٹھ کر اپنی چپل نکالی اور زور سے سر پہ مار دی۔ کہنے لگا یہ کون تھا؟ گستاخی معاف بادشاہ سلامت، ہر ایک تجربہ کر رہا آپ کے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے، میں نے چپل اٹھا کر مار دی، اگر مجھے جان کی امان دے دی جائے۔ نہیں نہیں، چپل ہی لاؤ، اسی سے میرے سر کا درد کم ہو رہا ہے، بیٹھاؤ مجھے یہاں پر، چپل نکال کر سر پہ مارو۔ وہ اللہ ہے، تخت پہ بٹھا کر چپل جوتے کھلا رہا ہے۔ اللہ کی طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں عزت ہے، اس کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ وہ جسے ذلیل کرنا چاہے تخت پہ بٹھا کر جوتے کھلا دے، وہ عزت دینا چاہے آگ میں رکھ کر عزتیں دے دے، وہ بچانا چاہے چھری کے نیچے اسماعیل کی زندگی بچا کر بتا دے، وہ بچانا چاہے مکڑیوں کو ذریعہ بنا کر، کبوتریوں کو ذریعہ بنا کر غار ثور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کر دے۔ اور وہ مارنے پر آئے تو پھر فرعون کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے، نمرود کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے، شداد کو اس کی جنت کو دیکھنے سے پہلے اس کی جان کو کھینچنے کے فیصلے کر دے۔ وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلا سبق ہے، پہلی آواز ہے، پہلا درس ہے، پہلی صدا ہے، پہلا تقاضا ہے، پہچانو اپنے اللہ کو۔ کس کا کلمہ پڑا ہے؟ کون ہے اللہ؟ تمہارے میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ تمہارے میرے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں فیصلے ہے۔ تمہارے میرے ہاتھ میں کسی کی بگڑی بنانا بدارنا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے گا تمہاری بگڑی بنانا تو سیکنڈوں میں بنا دے گا، وہ آئے گا بگاڑنے پر تو لاؤ ہزار طاقتیں تمہاری بگڑی نہیں سدھر سکے گی۔ وہ چاہے گا عزت دینا تو سیکنڈوں میں تمہیں عزتوں پر پہنچا دے گا۔ وہ اگر چاہے گا ذلیل کرنا تو لاؤ ہزار تمغے اپنے ساتھ لگاؤ، اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر، لیکن ذلیل کے ذلیل کر کے بتائے گا۔ ایک اللہ ہے، اپنے رشتے کو اس سے مضبوط کرو، اپنے تعلق کو اس اللہ سے جوڑو، اپنی نسبت کو اس اللہ سے مضبوط کرو، اس رب کے حقیقی فرما بردار بنو۔ اس کا مطالبہ تھا نبیوں کا، اس کا مطالبہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت پر آؤ۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی حقیقت پر زندگی کو لاؤ کہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنی صبح میں، اپنی شام میں، اپنی تنہائی میں، اپنے مجمع میں، ہر جگہ، کھیت میں ہو، باغ میں ہو، دکان پر ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ تمہیں ایک تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کو زندگی کا حساب تمہیں دینا ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن اللہ یہ سانسیں کھینچے گا، ایک دن آئے گا جس دن اللہ فیصلہ کریں گے۔ لِكُلٍّ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہر ایک کا ایک دن طے ہے، ہر ایک کا ایک وقت طے ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کے لیے وقت طے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ آگے، ایک سیکنڈ پیچھے کی مہلت نہیں ملے گی۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے دوستوں، موت ایک کڑوی حقیقت ہے، موت ایک کڑوا سچ ہے۔ تم چاہو نہ چاہو، میں چاہوں نہ چاہوں، ہم میں کے ہر ایک کو یہ کڑوا گھونٹ بہرحال پینا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ جس طرح ہر ایک آیا ہے اسی طرح ہر ایک جائے گا، ہر ایک یہاں سے رخصت ہوگا۔ ہر ایک کی ایک شام، ایک صبح، ایک گھڑی وہ آئے گی جس میں آخری سانس اس کی ہچکی کی شکل میں نکلے گی اور وہ اس دنیا سے نکلے گا۔ پھر کیا رہ جائے گا؟
پھر کیا رہ جاتا ہے؟ انسان اس دنیا سے سانس اور جسم کے رشتے کا نام ہے، روح اور جسم کے رشتے کا نام ہے. یہاں روح جسم سے نکلی، ادھر شور ہوا، فلاں مرا، فلاں مرا، فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن، فلاں کی فلاں، فلاں کا چنا، یہ آج چلا گیا. اعلان مسجدوں سے ہو رہا ہے نماز جنازہ فلاں وقت ہوگی. ادھر رونے رلانے کا ایک سلسلہ چلا، اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے رونے کا سلسلہ چلا. چلو بھائی لاؤ لاؤ غسل دینے والے کو بلاؤ، چلو بھائی کفن لے کر آؤ، چلو بھائی قبرستان جاؤ اور کوئی قبر کھودنے والے کو اطلاع دو. باپ مرا ہے اس کی قبر کھودنا ہے، بیٹا مرا ہے اس کی قبر کھودنا ہے، بھائی مرا ہے اس کی قبر کھودنا ہے، بیوی مری ہے اس کی قبر کھودنا ہے، بچی مری ہے اس کی قبر کھودنا ہے. وہ ادھر قبر کھودنے میں لگا، یہ ادھر جنازہ تیار کرنے میں لگا، یہ ادھر رشتہ دار روتے دھوتے آ گئے، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اٹھا کر اپنے کندھوں پر اس مٹی کے اندر دفنا دیا. اور ادھر پلٹ کر واپس آئے. جو تھوڑے غم والے تھے ذرا منہ بنا کر بیٹھے ہوئے، جن کا اور کم غم تھا وہ قبرستان میں ہنستے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بالکل دور کے آئے ہوئے تھے شرکت کے لیے وہ قبرستان میں قہقہ لگا رہے ہیں. اور یہ قریب کا بیٹا، یہ قریب کا بھائی، یہ قریب کا بیوی، یہ قریب کا شوہر اور یہ قریب کے قریبی رشتہ دار ادھر شام ہونے تک ان کے چہرے کا غم غائب. کل یہ اپنے مصروفیتوں میں سوچ رہے ہیں ابا نے کیا چھوڑا تھا، اماں نے کیا چھوڑا تھا، بھائی کیا چھوڑ کے گیا، بھائی کے پیچھے پراپرٹیاں کیا تھیں، آؤ بیٹھو بیٹھو حساب کرو. وہ کہہ رہا میں یہ نہیں دوں گا، وہ کہہ رہا میں یہ نہیں دوں گا، کھیت میرا ہے، پگڈنڈی میری ہے، ریوڑ میرا ہے، فلاں میرا ہے، چنا میرا ہے. مر کے بھی اس کو 1 دن نہیں ہوا بچے جھگڑے کرنے لگ گئے اس کی وراثت پر. ان کو توفیق نہیں، ان کا باپ مرا ہے، ذرا پیچھے اس کے لیے ایصال ثواب کر دے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ زندگی کی حقیقت نہیں ہے؟ سب کچھ چھٹ جاتا ہے دوستوں، سب کچھ چھٹ جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. موت ایک کڑوا گھونٹ ہے. آدمی اس دنیا سے رخصت، اس کا نام ختم. آدمی اس دنیا سے رخصت، اس کا کام ختم. آدمی اس دنیا سے رخصت، اس کا اعزاز ختم. آدمی اس دنیا سے رخصت، اس کے انعام ختم. آدمی اس دنیا سے رخصت، اس کے لقب ختم. مولانا، علامہ، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ایس پی صاحب، آئی جی صاحب، وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، صدر صاحب، چیف منسٹر صاحب، کونسلر صاحب، کارپوریٹر صاحب اور فلاں صاحب، ایم ایل اے صاحب اور یہ صاحب اور وہ صاحب. ایک موت کا جھٹکا ان سب کا نام بدلا. کون مرا ہے؟ نعش پڑی ہے. کون ہے؟ لاش ہے. کون ہے؟ نعش ہے. کون ہے؟ مرا ہوا. یہ اس کے باڈی ہے، ڈیتھ باڈی ہے، مری ہوئی مرا ہوا انسان ہے. سب ختم. اٹھاؤ لے جاؤ جلدی جلدی دفنا دو، اٹھاؤ لے جاؤ جلدی جلدی قبر میں ڈالو، اٹھاؤ لے جاؤ قبر کے حوالے کرو، اور اٹھاؤ جلدی سے اس کو، ورنہ یہاں پر کیڑے ہو جائے، ورنہ یہاں پر بدبو پھیل جائے، ورنہ یہاں پر تعفن ہو جائے. اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ. سگے جس زندگی میں جس گھر کے لیے پوری زندگی کھپا دیتا ہے، اولاد سے ہو تمہارے ابا کی قبر گھر میں بنا دیں، نہیں قبرستان میں لے جاؤ. جس کھیت کے لیے زندگی کھپا دیتا ہے تمہارے ابا کی قبر کھیت میں بنا دیں، نہیں قبرستان لے جاؤ، قبرستان لے جاؤ. کیوں؟ اس کھیت میں مجھے رہنا ہے، اس گھر میں مجھے رہنا ہے. بے وفا زندگی ہے، بے وفا دنیا ہے، بے وفا رشتے ہیں. وفا اللہ کے پاس ہے، وفا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کوئی ساتھ نہیں دیتا. زیادہ سے زیادہ قبر تک. قبر کون ساتھ میں سوتا ہے؟ کون ساتھ میں سویا ہے؟ لیلا مجنو کی قبر میں نہیں سو پائی، مجنو لیلا کی قبر میں نہیں سو سکا، شیریں فرحات کی قبر میں نہیں سو سکی، فرحات شیریں کی قبر میں نہیں سو سکا. بڑے بڑے عشق و محبت کے دعوے کرنے والے اپنی محبوبہ اور اپنے محبوب کی قبر میں نہیں سوتے، تو کون کسی کی قبر میں سوئے گا؟ کوئی کسی کی قبر میں نہیں، تنہا پڑا ہوا ہے. اور ایک ہے تاریکی مٹی کی، ایک ہے تاریکی کائنات کی، اور ادھر آواز لگ رہی ہے کیا چھوڑ کے گیا، کیا چھوڑ کے گیا، کیا چھوڑ کے گیا. اور قبر میں فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کیا لے کر آیا ہے وہ بتا.
کیا لے کر آیا ہے وہ بتا. میں پراپرٹی والا تھا, نہیں چلتی یہاں پر یہ بات. 100 ایکڑ زمین تھی کونڈلواڑی میں, نہیں چل سکتی یہ بات. سب سے بڑی دکان تھی کونڈلواڑی میں, بلولی میں, نہیں چل سکتی یہاں یہ بات. 2 کروڑ 3 کروڑ پیچھے بینک بیلنس چھوڑا ہوا ہے, نہیں چل سکتی. 200 کروڑ کا مالک ہوں, نہیں چل سکتی. وزیر اعظم ہوں کسی ملک کا, نہیں چل سکتا. کیا چاہیے؟ من ربک, زندگی میں اللہ بتا, زندگی میں اللہ بتا. من نبیک, زندگی میں نبی بتا. ما دینک, زندگی میں اسلام بتا. کہاں ہے اللہ؟ تیری صبح میں بتا اللہ, تیری شام میں اللہ کہیں بتا, تیرے دن میں اللہ کہیں بتا. تو یہ سوال من ربک زبان کا سوال نہیں ہے, صرف زبان کا سوال نہیں ہے. رٹ کے چلے جاؤ سنا دو وہاں پر, تو سب کو معلوم ہے مسلمانوں کا رب اللہ ہے. ہر ایک کے لیے سوال کا جواب آسان ہو. من ربک, تیرا رب کون, زبان کا سوال نہیں ہے. 60 سال کی زندگی میں تلاش کیا جائے گا. اس 60 سال کی زندگی میں بتا اللہ کہاں ہے. اس 60 سال کی زندگی میں بتا نبی کہاں ہے. اس 60 سال کی زندگی میں بتا اسلام کہاں ہے, دین کہاں ہے. اللہ کو رب ماننے والا, اللہ کی ربوبیت پر یقین کر کے زندگی گزارنے والا وہاں جواب دے گا. گویا حدیث نہیں ہے, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. جب فرشتہ اسے کہا من ربک, تیرا رب کون, تو یہ کہے گا گویا میرا رب مجھ سے پوچھتے ہو, میرا رب مجھ سے پوچھتے ہو. ارے ڈنڈی مارنے کے موقع پر ہاتھ میں انصاف کا ترازو لے کے کھڑے ہوتا تھا. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. زنا میں بھی کر سکتا تھا لیکن زنا نہیں کیا. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے واسطے. چوری میں بھی کر سکتا تھا, چوری نہیں کی. کس کے لیے؟ اللہ کی وجہ سے. جوے سٹے میں بھی لگا سکتا تھا, جوے سٹوں سے بچا, اپنے آپ کو بچایا. کس کے لیے؟ اللہ کے ڈر سے. رات کی نیند مجھے بھی پسند تھی, خوبصورت بیوی میرے بھی پہلو میں تھی, بہترین گدے اور عالیشان اے سی لگی ہوئی میرے بھی کمرے میں تھی, اور یا کم از کم پنکھا تو میرے بھی کمرے میں تھا, اور صبح کی نیند مجھے بھی پسند آ رہی تھی. مؤذن کی اللہ اکبر پر بیوی کو, گدے کو, اس آرام کو, نیند کو چھوڑ کر اگر کسی کے لیے اٹھا تھا تو وہ اللہ تھا. مجھ سے رب پوچھتے ہو, پوری زندگی میں اللہ ہی اللہ ہے. دیکھو اللہ, میرے فجر کے اٹھنے میں اللہ دیکھو, میرے دکان کو چھوڑ کر ظہر کے جانے میں اللہ دیکھو, میرے عصر, میرے مغرب, میری عشاء میں اللہ کو دیکھو, میرے سود سے بچنے میں اللہ کو دیکھو, میرے جھوٹ سے بچنے میں اللہ کو دیکھو, میرے دھوکہ نہ دینے میں اللہ کو دیکھو, میرے ماں باپ کے احترام میں اللہ کو دیکھو, میرے سود جوے سٹے سے بچنے میں اللہ کو دیکھو, میرے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک میں اللہ کو دیکھو, میرے کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرنے میں اللہ کو دیکھو, کہ ہر جگہ میں نے اپنی زندگی سدھاری تھی فقط اس لیے کہ مجھے یقین تھا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے من ربک کا سوال, تیرا رب کون, یہ ہے زندگی. زندگی بتائے گی اللہ کہاں ہے, زندگی بتائے گی اللہ کہاں ہے, زندگی سے پتہ چلے گا اللہ کہاں ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہو, مؤذن ادھر اذان دے رہا ہو, ادھر دکان چھوٹنے کا نام نہیں لیتی ہو, مؤذن ادھر اذان دے رہا ہو اور سال سال فجر اٹھنے کا ارادہ نہ ہوتا ہو, مؤذن ادھر اذان دے رہا ہو اور ادھر دوست کی مجلس چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, مؤذن ادھر اذان دے رہا ہو, چلنے والا میچ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, چلنے والی فلم کا کلائمیکس دیکھنے کے لیے رکا ہوا ہو, اور مؤذن اذان دے رہا ہو گھر کے مہمانوں کے لیے اللہ کے منادی کی آواز کو توڑ رہا ہو, کیسے بول سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیسے بول سکے گا؟ ربی ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کے یقین والا, اللہ کے یقین والا اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتا ہے, اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزارتا ہے, اللہ کے ماننے پر زندگی گزارتا ہے, اور اللہ کے مان کر زندگی گزارنے والا ہی ہے جو جواب دے گا تیرا رب کون, میرا رب اللہ. پوری زندگی اللہ ہی اللہ تھا. تیرے نبی کون, میرے نبی مجھ سے پوچھ رہے ہو, میرا نبی مجھ سے پوچھ رہے ہو. میرا چلنا, میرا بیٹھنا, میرا بولنا, میرا چہرہ, میرا حلیہ, میرا بشرا, میرے گھر کی زندگی, میرے باہر کی زندگی جس کے نقشے پہ میں نے گزاری ہے وہ میرا نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دین اسلام ہے. تو کیا اعلان ہوگا؟ اللہ اعلان ہوگا, یہ دیکھ جہنم, یہ دیکھ جہنم. کہاں یہ جہنم ہے؟
جواب صحیح نہیں دیتا تو ادھر جاتا، جواب صحیح نہیں دیتا تو ادھر جاتا، چلو بند کرو اسے، یہ دیکھ یہ کیا ہے، یہ جنت کی کھڑکی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور اعلان ہو رہا ہے نم کنومۃ العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اب تم سب بڑے ہو، جوان ہو، اکثر شادی شدہ ہو، اور سب جانتے ہو اچھی طرح سے کہ پہلی رات نہ دلہے کی نیند ہوتی ہے نہ دلہن کی نیند ہوتی ہے، اور یہ کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ کیوں کہا ہے؟ بڑی پیاری، بڑا پیارا اشارہ ہے، بڑا پیارا۔ دلہنیں بیاہ کر گھروں پہ آتی ہیں، لڑکیاں بیاہ کر گھروں پہ آتی ہیں تو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں، وہ لا کر، یہ شوہر تو دوستوں میں باہر گھوم رہا ہوتا ہے، سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں، گھر میں آنے کے بعد کہتی ہے بیٹی تھوڑا اپنے کمرے میں جا، یہ سب تو چلتا ہی رہے گا، تو اپنے کمرے میں جا، اور جا کر تھوڑا سا سستا لے، آرام کر لے، تیرا شوہر آئے گا، پھر تمہیں اور بات چیت کرنا ہے، تمہیں اور رات جگنا ہے، تھوڑا سو جا۔ اور کہتی تھی دیکھو دیکھو دلہن کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، اس کا شوہر آئے گا، آ کر اس کو اٹھائے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں وہ آدھے گھنٹے 15 منٹ کی جو نیند وہ دلہن لیتی ہے، اس سے آ کر اس کا شوہر ہی اس کو اٹھاتا ہے۔ فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہی تھوڑا سا وقت ہے، سو جا اس قبر میں، اب تجھے تیرا محبوب اللہ ہی آ کر اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا تجھے، کہ اس کا محبوب، اس کا شوہر، تیرا محبوب، تیرا رب، جس کے لیے تو تھکا تھا، جس کے لیے تو پریشان ہوا تھا، جس کے لیے تو دنیا کے تانے سر رہتا تھا، آج وہ تجھے اٹھائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يُقِيدُهَا إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهَا، حدیث کا اشارہ ہے کہ اس عورت کو، اس دلہن کو اس کا محبوب ہی اٹھاتا ہے، تجھے بھی تیرا محبوب اللہ اٹھائے گا۔ اور جب یہ اللہ اٹھائے گا، جب یہ اللہ اسے اٹھائے گا اور اپنے سامنے اسے کھڑا کرے گا، تو یہ اللہ پھر اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، پھر یہ اللہ اس کے حسن میں اضافہ کرے گا، پھر یہ اللہ اس کے لیے کامیابی کے اعلانات کرے گا، اور پھر یہ اللہ اس کے لیے جنتوں کے فیصلے کرے گا۔ کیا ہو تھکے آئے ہو میرے بندو، دنیا کی صحبتیں اٹھا اٹھا کر آئے ہو، پریشانیاں اٹھا اٹھا کر آئے ہو، آؤ آؤ سب سے پہلے اپنے نبی کے کوثر حوض سے پانی پی لو۔ سب سے پہلا قبروں سے اٹھنے کے بعد پہلا جام، پہلا شربت، پہلا پانی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے لے کر کھڑے ہوئے فرشتے، یہ امت آ رہی ہے، آپ کے ماننے والے آ رہے ہیں، آپ کے دیوانے آ رہے ہیں، ہاں آنے دو آنے دو، لو پہلے پانی پی لو۔ اور حضور کہہ رہے ہیں ایسا پانی جو دودھ سے سفید، ایسا پانی جو شہد سے میٹھا، ایسا پانی جو پیے گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، پی لو اسے، قیامت کی حوالناکیاں بہت ہیں ابھی، اور یہ پی کر سکون سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر سلسلہ حساب و کتاب کا چل رہا ہے، اور ادھر حضور کی شفاعتیں چل رہی ہیں، اور ادھر اعلان ہو رہا ہو گیا حساب کتاب، اعمال نامہ اوپر سے گرے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں لگا وہ جنت میں گیا، جس کے بائیں ہاتھ میں لگا وہ جہنم میں گیا۔ ایک پل پر اوپر سے اعمال نامے ایک پرچی کی طرح لڑکتے لڑکتے کٹی پتنگ کی طرح نیچے آ رہے ہیں، اور یہ اپنے جسم کے ساتھ جامد ساکت کھڑا ہوا، بالکل ایسے کہ حرکت نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کا دل حلق کو آیا ہوا، میرے کون سے ہاتھ میں پتہ نہیں اعمال نامہ لگے گا، اور ادھر اس کا یہ اعمال نامہ آ کر خود اس کے سیدھے ہاتھ میں آ کر لگا، اس کے جسم میں حرکت آئی، اور اس نے چیخ کر کہا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ لوگوں، آؤ آؤ آؤ، اور آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، بڑوں میں کامیاب ہو گیا، جنت کا اعلان ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ کیوں بھائی کیسے کامیاب ہوا؟ 10ویں کا پاس بچہ انٹرویو لیتے ہیں، کیسے کامیاب ہوا؟ بہت محنت کی تھی، ٹیچرز کے مطابق کام کیا تھا، پیپر کے دن یہ کیا تھا وہ کیا تھا، بڑی شان سے انٹرویو دیتا ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کیسے کامیاب ہو گیا؟ وغیرہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا یہ حساب کا دن آنے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے، موت کے بعد مجھے یہاں پہنچنا ہے، ایک دن ہے جس دن اللہ انصاف کرنے والے ہیں، ایک دن ہے جس دن اللہ اپنے دیوانوں کو اپنا دیدار کرانے والے ہیں،
ایک دن ہے جس دن اللہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کر کے بتانے والے ہیں. مجھے یقین تھا یہ حساب کا دن آنے والا ہے. اعلان ہوگا، ہاں اسی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. ہم اعلان کر رہے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، رضا والی زندگی میں جا رہا ہے. فی جنت عالیہ، بلند باغات کی طرف جا رہا ہے. قطوفها دانیہ، کھانے پینے کی چیزیں قریب اس کے ہوں گی اور ساری نعمتیں میسر ہوں گی. اعلان کیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو کچھ دنیا میں محنت کی تھی آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. کھاؤ پیو مزے کر لو. میرے دوستوں بزرگوں، ایک زندگی کا نتیجہ یہ ہے، ایک زندگی کا نتیجہ یہ ہے جہاں کامیابی مقدر بننے والی ہے، ایک زندگی کا نتیجہ وہ ہے جہاں نقصان مقدر بننے والا ہے. یہ گیا قبر میں، من ربک، تیرا رب کون؟ کہہ رہا ہا لا ادری، ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیا بول رہے ہو. ارے زندگی میں رب بتا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے رب. میں نبیوں کا، زندگی میں نبی بتا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے نبی. میں دینوں کا، کہاں ہے زندگی میں دین، کچھ نہیں پتا. کیوں کچھ نہیں پتا؟ کیوں کچھ نہیں پتا؟ زندگی گزارنے کا میرا مقصد ہی کچھ اور تھا. پیسوں کے پیچھے بھاگا، دولت کے پیچھے بھاگا، عہدوں کے پیچھے بھاگا، جائیداد کے پیچھے بھاگا، صبح سے شام تک دنیا کے لیے گدھے کی طرح اپنے آپ کو تھکایا. لیکن ایک منٹ بھی نہیں سوچا کہ ایک دن یہ تھکن، ایک دن یہ زندگی بے وفائی کرے گی اور موت کا ایک جھٹکا میری ساری کی ساری امیدوں پہ پانی پھیر دے. میرے دوستوں یہ حقیقت ہے، میرے دوستوں یہ حقیقت ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے. کوئی موت سے نہیں بچنے والا. الموت، حضرت علی نے کہا تھا الموت لیس منہ الفوت. اے لوگوں، موت سے کوئی نہیں بچے گا. ان اقمتم لہ ادرککم، رک کر اس کا استقبال کرو گے تب بھی گردن دبوجی کی. وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اور بھاگو گے تو اس کی رفتار تمہاری رفتار سے تیز ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، خدا کی قسم ہے اس کائنات میں اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہوتی جن کے لیے اللہ ہمیشہ زندگی کا فیصلہ کرتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے. لیکن ان کے بارے میں بھی صاف کہہ دیا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ صحابہ کو بھی مرنا ہے. عش ما شئت فانک میت، جی لو جتنا جینا ہے، ایک دن تمہیں مرنا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، اور دوستی کر لو کس کے ساتھ کرنی ہے، ہر دوستی کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. اور جو کچھ زندگی میں جمع کرنا ہے کر لو، ایک دن ہر جمع کیا ہوا چھوڑ کے جانا ہے. کیا ساتھ آئے گا؟ عمل ساتھ آئے گا. کیا ساتھ آئے گا؟ ایمان ساتھ آئے گا. جو ایمان کی محنت کی وہ ساتھ آئے گا، جو دین پر زندگی گزاری وہ ساتھ آئے گا. پہلا تقاضا ہے، پہلا مسئلہ ہے، پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے، پہلے ہی ہماری زندگی کا اہم ترین کام ہے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. وہ اللہ مہربان ہے، وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. وہ اپنے بندے کے معاملے میں بے پناہ شفیق ہے. اس کی شفقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم 100 آدمیوں کے قاتل کو اس نے معاف کر دیا. قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا. قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قارون بہت اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اب تورات میں حکم اتارا ہے زکوٰۃ ادا کرو اس مال کی. کہنے لگا موسیٰ یہ تو ظلم ہو گیا، یہ تو زیادتی ہو گئی. کہ کیا زیادتی، کیا ظلم؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا دیا تھوڑی، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنے تجربے سے کمایا ہے. پھر اس پر اللہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہ نہیں اللہ کا حکم ہے قارون ادا کرنا پڑے گا. تب میں چال چلتا ہوں، یہ کیا زکوٰۃ کا بول رہے ہیں، ان کے پورے دین کی دھجیاں اڑا دوں گا. ایک عورت کو قارون نے تیار کیا کہ میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا، کیا کرنا ہے تو نے بس سارے مجمع کے سامنے آ کر کہنا ہے موسیٰ نے میرے ساتھ بری حرکت کی.
وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اتنا پیسہ ملنا ہے تو میں تیار ہوں اس کے لیے. عورت تیار ہوگی. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اے موسیٰ تم نے تورات کے بہت سارے احکامات لائے ہیں. کہاں لایا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں اپنے خرچے پر پورے بنی اسرائیل کو کسی دعوت پہ جمع کروں اور آپ پورے بنی اسرائیل کو اور پورے لوگوں کے سامنے تورات کی باتیں سنائیں تاکہ ایک مرتبہ ساری باتوں کا اعادہ سب کے سامنے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھی بات ہے. سارے بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام تورات میں اللہ کے حکم سنانے لگے اور حکم سناتے سناتے اس بات پر آ رہے ہیں کہ لوگوں سنو جو شادی شدہ مرد زنا کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے. جو کسی کا ریپ کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے. تو یہ کھڑے ہو رہا ہے قارون کہ اے موسیٰ کیا یہ سزا سب کے لیے عام ہے؟ کہاں سب کے لیے ہے. اگر آپ نے زنا کیا ہو تو کیا آپ کو بھی یہ سزا دی جائے گی؟ قارون سوچ کے بول میں اللہ کا نبی ہوں میں یہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں. کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ حرکت کی ہو تو کیا آپ کو بھی یہ سزا دی جائے گی؟ کہ ہاں اللہ کا نبی یہ حرکت کرے تو اس کو بھی یہ سزا دی جائے گی. کہ یہ عورت کہتی ہے تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. کون سی عورت ہے؟ عورت کھڑی ہو گئی. ہاں لوگوں میں کہہ رہی ہوں موسیٰ نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف اور عورت سے کہہ رہے ہیں او فلاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ تو دنیا کے چکر میں اس کے باتوں میں آ گئی ہے. دیکھ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. میں اللہ کا نبی ہوں میرے خلاف مت جا ورنہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس کو ڈر لگا وہ کہنے لگے نہیں لوگوں یہ قارون نے مجھے پیسے دیے تھے موسیٰ پر تہمت لگانے کے. موسیٰ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. سجدے میں گر گئے. جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے اے موسیٰ اللہ نے حکم دیا ہے زمین کو کہ موسیٰ جو فیصلہ کرے قارون کے سلسلے میں زمین اس کو مانے گی. سجدے سے سر اٹھایا کہ زمین نگل لے سے. وہ نیچے دھسنا شروع ہوا ٹخروں تک گیا کہ موسیٰ معاف کر دے. اے زمین نگل لے سے اور گھٹنوں تک گیا موسیٰ معاف کر دے. اے زمین نگل لے سے کمر تک آ گیا موسیٰ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں تیری ہر بات مانوں. زمین نگل لے سے یہاں گردن تک آ گیا. آخری آواز موسیٰ معاف کر دے بس آئندہ نہ کروں. اور آخری ادھر سے صدا زمین نگل لے سے. پورا زمین میں اندر چلا گیا. فخسفنا به وبداره الارض وہ بھی اس کے خزانے بھی زمین میں. ادھر جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. عجیب اللہ کی رحمت. ادھر جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. ما فضک یا موسیٰ اے موسیٰ کتنے سخت دل ہو. اے موسیٰ کتنے پتھر دل ہو. اے موسیٰ وہ تمہیں پکارتا رہا معاف کر دے تم نے ایک اس کی نہ سنی. وعزتی وجلالی لو استغاثنی لاغثته مجھے اپنے عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم ایک مرتبہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ رب اسے معاف کر دیتا. او میرے دوستوں وہ رب اتنا رحیم ہے وہ رب اتنا کریم ہے وہ رب اتنا بخشنے والا ہے. قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم اور میں قارون جیسے تو ہے نہیں. تم اور میں فرعون جیسے تو ہے نہیں. تم اور میں نمرود جیسے تو ہے نہیں. تم اور میں شداد جیسے تو ہے نہیں. او میرے بھائیوں وقت ہے اللہ کی قسم آج وقت ہے اپنی زندگی کو پلٹو اللہ کی طرف پلٹو. سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور بہت طاقت سے کہا ہے یا ابن آدم او آدم کی اولاد. بخاری میں روایت ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں پر چلے جائیں ثم استغفرتنی پھر ایک مرتبہ آ کر کہے اللہ مجھے معاف کر دے غفرت لک ولا ابالی میں پرواہ کیے بغیر تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کوئی پرواہ نہیں کروں گا کیا 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 ہے. کوئی فکر نہیں کروں گا کیا 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 ہے. سب پر یوں قلم پھیر کے کہوں گا میں نے جا میرے بندے معاف کر دیا. بنی اسرائیل کا ایک بگڑا ہوا اتنا بگڑا ہوا کہ ساری بنی اسرائیل نے طے کیا اس کو شہر بدر کر دو. یہ رہنے کے قابل نہیں ہمارے درمیان نکال دو اسے یہاں سے. کچھ توشا کچھ پانی لے کر جنگل میں چھوڑ دیا صحرا میں چھوڑ دیا. وہ ایک راستے پہ چلتے چلتے بھٹک گیا. توشا جب تک چلا پانی جب تک چلا اور اس کے بعد بھوک پیاس کی شدت میں ادھر دیکھ رہا دائیں بائیں سامنے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا. صحرا اور ریگستان میں راستہ بھٹک کر پریشان ہو.
کبھی ادھر جانے کی کوشش کرتا، کبھی ادھر جانے کی کوشش کرتا، اور صحرا میں بالآخر جسم نے ساتھ دینا چھوڑا تو زمین پہ گر گیا۔ سامنے آوازیں لگائی، ہے کوئی جو میری مدد کر دے؟ پیچھے دیکھ کر آوازیں لگائی، ہے کوئی جو میری مدد کر دے؟ دائیں بائیں آواز لگائی، ہے کوئی جو میری مدد کر دے؟ کوئی آواز نہیں، سناٹا ایک صحرا میں۔ اسے یاد آیا بنی اسرائیل اللہ کو مانتے ہیں، پریشانیوں میں اللہ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، دعاؤں کے وقت اللہ اللہ کی طرف آواز لگاتے ہیں۔ اس نے کہا اے وہ ذات، کیا جملے ہیں اس کے، اے وہ ذات جسے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، انہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جسے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے، اگر تو رب ہے تو میں تجھ سے اس حال میں کہہ رہا ہوں، اگر تو ہے تو تو وہ ذات ہے جس کو کسی کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تو وہ ذات ہے جس کو کسی کی نیکیاں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مجھ جیسے خطا کار پہ رحم کر دے، اب زندگی کا آخری وقت ہے اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ مر گیا، صحرا میں مر گیا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، موسیٰ کیا حکم ہے؟ صحرا میں ہمارا ایک نیک بندہ مرا ہوا ہے، جاؤ جا کر اس کی نماز جنازہ کا انتظام کرو۔ یہ بھی چل رہے ہیں۔ موسیٰ آگے سنو کہ کیا ہے، کہ بنی اسرائیل میں اعلان کرو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ جاؤ فلاں جگہ ہے، دوڑ کے شور کے ساتھ، کون سا نیک اللہ کا ولی ہے پتہ نہیں، کون سا قطب ابدال ہے پتہ نہیں، اور کون سا نیک بندہ ہے پتہ نہیں جو صحرا میں مرا ہے، اور اللہ اس کی نماز جنازہ کا حکم نبی کو کہہ رہے ہیں۔ سورے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں صحرا میں، تو دیکھ رہے یہ وہ ہے جس کو چند دنوں پہلے ہم نے شہر بدر کر دیا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اتنا بدماش تھا۔ کہ موسیٰ سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو، اس کی نماز جنازہ پر ہماری مغفرت ہوگی جسے ہم نے ابھی شہر سے نکال دیا تھا اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے۔ اب موسیٰ بھی حیران ہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اے موسیٰ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ بات یہ ہے آواز سامنے لگائی کسی نے نہیں سنا، آواز پیچھے لگائی کسی نے نہیں سنا، دائیں بائیں اس نے پکارا، کوئی اس کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پھر ہماری طرف دیکھا اور ہم کو آواز لگائی، اے موسیٰ اگر ہم بھی جواب نہ دیتے تو ہم میں اور انسانوں میں فرق کیا رہ جاتا؟ ہم نے جواب دیا ہے، اور اے موسیٰ یہ تو بہت کم ظرف نکلا، اس نے بہت چھوٹی سی چیز مانگی کہ اس کی مغفرت کا سوال کیا، ایسے حال میں تھا، ایسی کیفیت میں تھا، ایسے موقع پر تھا، اور ایسی ہماری رحمت جلال میں جذبے میں تھی، اور ایسی رحمت جوش مار رہی تھی کہ ہمیں اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اس وقت اگر پورے بنی اسرائیل کی مغفرت کا درخواست کرتا تو ہم سب کی مغفرت کر دیتے۔ میرے دوستوں وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانیاں سانس کے باقی رہنے تک ہے، اس سانس کے چلنے تک اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرو، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو، اس یقین پر زندگی گزارو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو سیکیورٹی کی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کیمرے لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو پوچھنے پوچھانے کی۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر دل میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر دل میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ساری گندگیاں خود بخود صاف ہو جائیں گی، ساری خرابیاں خود بخود صحیح ہو جائیں گی، ساری بیماریاں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ اگر دل سے نکلا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے یہ نکل گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو جرم کرنے سے نہیں روک سکتی، کوئی نہیں روک سکتی۔ کیمرے بھی فیل ہو جاتے ہیں، پولیس بھی فیل ہو جاتی ہے، سیکیورٹی بھی فیل ہو جاتی ہے، اور آدمی جرم کر کے نکل جاتا ہے۔ اور اگر دل میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے پکڑنے والا ہے، ایک دن مجھے قبر میں اور قبر کے بعد آخرت میں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، تو یاد رکھنا اندر کی آواز اس کو ان گناہوں سے روک دیتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے معاشرے پاک کیوں تھے؟ دل میں اللہ کا یقین تھا۔ ایک بچے کا، ایک بچی کا، ہر فرد کا اس بنیاد پر یقین اٹھایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
رات کی تاریکی عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں اور آواز سن رہے ہیں گھر کے پاس سے. ایک ماں بچی سے کہہ رہی ہے, بچی 13-14 سال کی بچی ہوگی, میرا اپنا اندازہ 14 سال سے زیادہ کی اس کی عمر نہیں ہوگی, 13-14 سال کی بچی سے ماں کہہ رہی ہے, رات کی تاریکی, کوئی اجالا نہیں, اور اس درمیان کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. اور کیا جواب آ رہا ہے بچی کا؟ بچی کہہ رہی ہے اماں امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. یہ جواب دے رہی ہے بیٹی امیر المومنین کون سا یہاں کے دیکھنے والا ہے تو ملا پانی دودھ میں؟ وہ کون سا یہاں کے دیکھنے والا ہے؟ رات کی تاریکی میں گھر کے اندر کس کو پتہ چلنے والا ہے؟ اور ایک 14 سال کی بچی کا یقین آپ دیکھو, وہ ماں سے کہہ رہی ہے اماں امیر المومنین دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس بنیاد پر زندگی کو اٹھاؤ, اس بنیاد پر زندگی کو چلاؤ, اور اس بنیاد پر زندگی کے شعبوں کو قائم کرو کہ 100% دین پر آؤ. کہ سب سے پہلا شعبہ اس یقین کے بعد زندگی کا عبادات کا ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہے ہر فرد پر, 5 وقت کی نمازیں فرض ہے ہر مرد و عورت پر, ہر بالغ پر, کسی مرحلے میں معاف نہیں. نماز دین کا ستون تھا, سر کی حیثیت تھی جسم کے اندر, جیسے سر کی حیثیت ویسی حیثیت نماز کی حیثیت تھی. اور امت کا 95% طبقہ نماز چھوڑے ہوئے, 95%, جس کے بغیر دین کا تصور نہیں تھا, جس کے بغیر دین کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز دین کے نماز اور اسلام میں, کفر اور اسلام میں نماز حد فاصل ہے, فرق کرنے والی نماز ہے. نماز سے پتہ چلے گا کہ تم مسلمان ہو, نماز نہیں ہے تمہاری زندگی میں تو پتہ کیسے چلے تم مسلمان ہو. پھر اس نماز میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی تھی, رزق کی برکت رکھی تھی, حفاظت رکھی تھی, چہرے کا نور رکھا تھا, زندگی کا سکون رکھا تھا, اور رشتوں میں محبتوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ اس نماز کو اللہ نے بنایا تھا. اللہ سے قرب اور تعلق کا ذریعہ اس نماز کو بنایا تھا. اتنے خیر کی چیز امت کا 95% طبقہ چھوڑے ہوئے. کاروبار کے لیے ہر پریشان, عورتیں پریشان, اجی کوئی تعویذ دو ہمارے شوہر کا کاروبار چلے, مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ ہمارا کاروبار چلے. ارے تمہارے کاروبار کو فجر کی نماز سے اللہ نے جوڑا ہوا ہے. خدا کی قسم ہے فجر کی نماز کا پابند اپنے کاروبار میں نقصان نہیں اٹھاتا. برکت رکھی ہے اللہ اس نماز میں, اور اس کو چھوڑ کے پڑا ہوا ہے مسلمان. نماز عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے, اور زندگی کے دین کے شعبوں میں عبادات میں اہم ترین عنوان نماز کا عنوان ہے. میرے دوستوں 5 وقت کی نماز کی پابندی, 5 وقت کی نماز کی پابندی اتنا اہم ترین عمل ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن نماز کے پابند کے بارے میں کہیں گے اس کی نماز دیکھو, نماز صحیح ہے اللہ, تو اللہ کہیں گے ہاں چلو باقی سب درگزر کرو, جنت میں بھیجو اسے. اور کہ یا اللہ اس کی تو نماز میں ہی جھول پڑا ہوا ہے, اس کی نماز ہی نہیں ہے. اللہ کہیں گے جس کی نماز خراب اس کی پوری زندگی ٹٹولو. اور حضور نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے, اے عائشہ یاد رکھنا جس کے عمل کا پٹارا حساب کتاب کے لیے اللہ کھول دے سمجھنا وہ جہنم میں گیا ہے, سیدھے جائے گا. اور جس کے بارے میں اللہ کہے ہاں درگزر کرو, ہاں چھوڑ دو, ہاں آگے بڑھو, سمجھو بچا. تو عبادات اہم ترین شعبہ ہے, اور دین عبادتوں پہ ختم نہیں ہوتا کہ فقط نمازی بن جاؤ, فقط حاجی بن جاؤ, فقط روزے رکھ لو, فقط زکوٰۃ دے دو, فقط مسجد بنا دو, فقط مدرسہ بنا دو. بلکہ اس کے علاوہ 3 شعبے مزید دین کے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, اس میں بھی دیندار بنو. کون سے شعبے ہیں؟ معاشرت کا شعبہ اہم ترین شعبہ ہے. اور یاد رکھو میں بہت اہتمام سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں, قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. معاشرت, معاملات, اخلاقیات 3 شعبے ایمان اور نماز کے بعد وہ ہیں, ایمان و عبادات کے بعد وہ ہیں. ان کے اندر اگر خرابی رہی تو نہ نماز کام میں آئے گی نہ عبادات کام میں آئے گی. معاشرت کا مرکزی عنوان ماں باپ, معاشرت کی مرکزی جگہ, مرکزی عنوان ماں باپ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہما جنتک و نارک, اے فلاں سن, تیرے ماں باپ تیری جنت ہے, تیرے ماں باپ تیری جہنم ہے.
جو سلوک تم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، جو سلوک تم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو، جو سلوک تم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو ماں باپ کے ساتھ سلوک انسان کا ایسی کہانی ہے، لکھتا یہ خود ہے، پڑھاتی اس کی اولاد اس کو سناتی ہے۔ جو سلوک آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے والی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا، چند گناہ ایسے ہیں، سارے گناہوں کی سزا قیامت کے دن ملے گی اور آخرت میں ملے گی، چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ موت سے پہلے دنیا میں دیتے ہیں، موت سے پہلے دنیا میں دیتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، تیش مت دکھاؤ ماؤں کو اپنے، جوان ہو اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع، تیش مت دکھاؤ باپ کو اپنے، کیا سمجھتا تم کو، کیا معلوم تم کو، کیا سمجھ رہا تم کو، جڑ پھڑ۔ ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے ڈر رہی ہے کہ بیٹا غصے میں ہے، کچھ بولوں کہ نہ بولوں، کیا کرے گا پتہ نہیں، کیا کر دے گا پتہ نہیں۔ کیا زندگی ہے، اس زندگی کے ساتھ ہزار حج ہو تو یہ ماں کی آہ تباہ کر دے گی ان حجوں کو۔ اپنی ماؤں کی خدمت کرو، باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی تکلیف، ایک ساری نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں سفر میں تھا، ایک ندی کے کنارے درخت کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میری نیند لگی، میں نے ایک شور پر میری نیند ہوشیار ہوئی تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا ہے، ایک جوان ہے، بوڑھا چیخ رہا ہے اور جوان اس کو مارتا ہوا جا رہا ہے ندی کے اندر۔ بیچ دریا میں جب دونوں پہنچ گئے تو بوڑھا کہنے لگا، بیٹا بس کر دے، بس کر دے، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتے ہوئے لایا تھا۔ جو سلوک آج کے نوجوان کا اپنی ماں کے ساتھ ہے، جو سلوک آج کے نوجوان کا اپنے باپ کے ساتھ ہے، جو سلوک آج کے بڑوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، یاد رکھنا یہی نسلیں تمہارے اور میرے ساتھ کرنے والی۔ ماں باپ عزت، ماں باپ اہم ہے، ماں باپ معاشرت کا اہم ترین عنوان ہے، اور ہماری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی ماں باپ کی آنکھوں کے خلاف۔ کتنے ایسے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کتنے ایسی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بیٹا 1000 روپے روز کا کماتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بیٹا 1000 روپے روز کا نفع کماتا ہے، 1000 روپے روز کا، 30,000 سے زائد کی کمائی اس کی مہینے کے اوپر ہے، اور اس سے زائد کی کمائی اس کے علاوہ پلاٹنگوں میں اس میں ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی ماں ہے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھو کر اپنا گھر چلاتی۔ کہاں جائے گی یہ اولادیں؟ کہاں جائیں گی یہ اولادیں؟ کیا ہوگا ان کی مسجدوں اور مدرسوں کے چندوں کا، جن کے پیسے ان کی ماں پہ خرچ نہیں ہو رہے، باپ پہ خرچ نہیں ہو رہے۔ 10 بچوں کو 2 ماں باپ سنبھال لیتے ہیں، اور 10 بچے مل کر ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے، 5 بچے مل کر ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ یہ پیچھے لگی ہوئی بچے کے، میری گولیوں کے پیسے دے، وہ کہتے ہیں یہ مہینے کا تم دوں گے، یہ مہینے کا میں دوں گا۔ ادھر بیوی نے کہا ذرا مجھے اسلو چاہیے، مجھے ذرا لپسٹک چاہیے، مجھے ذرا چپل چاہیے، چلو بیگم ساتھ میں چلتے ہیں ہم۔ اور ادھر ماں کہہ رہی ہے میری گولیاں بیٹے ختم ہو گئی، لاؤں گا، کل لاؤں گا، پرسوں لاؤں گا، اور اماں کیا پیچھے پڑ جاتے، تم مریں گے تھوڑی۔ ایک ماں نے آ کر سنایا مجھے، میں آپ کو کیا کہوں، ماں نے آ کر سنایا۔ 3 دن مل جاتے ہیں مولانا، اسے کہتی ہے میری شوگر ہے، بی پی کی گولیاں لگی ہوئی ہیں، کل لاتا ہوں، پرسوں لاتا ہوں۔ اس کے بچے کو میں نے کہا تو شرم سے گڑ کے مر جا، کہیں پر کہیں مر جا، کھپ جا، کہ ماں کی گولیوں کے واسطے تجھے 3 دن لگ رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، کس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں۔ معاشرت، ماں باپ کے بعد بیوی بچے، یہ معاشرت کا حصہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ماں باپ کے چکر میں بیوی کو گھر کی غلام بنا دو، اور بیوی کے چکر میں ماں کو گھر کی غلام بھی مت بناؤ، دونوں کے درمیان انصاف کرو۔ بیوی کو اس کی عزت دو، بیوی کو اس کا مقام دو، بیوی کو اس کی حیثیت دو، بیوی کو اس کی آزادی دو، بیوی کے ساتھ وہ محبت و سلوک کا برتاؤ کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن اس کے چکر میں جا کر ماں کو گھر کی نوکرانی مت بنا دو، ماں کو کسی اور کے در کے حوالے نہ چھوڑ دو۔ دونوں کے ساتھ سلوک کرو، دونوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اس کو بھی عزت دے رہے ہو، ماں کو بھی عزت دے رہے ہو، اس کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہو، ماں کی بھی ضرورت پوری کر رہے ہو، دونوں کے ساتھ انصاف کرو،
جہاں ماں کی اہمیت ہے وہیں بیوی کی بھی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک مرد کے اعمال نامے میں جس چیز کا حساب لیں گے وہ اس کی بیوی کے ساتھ سلوک ہوگا۔ دیکھیں گے سب سے پہلے بیوی کے ساتھ کیسا تھا۔ اور یاد رکھو دوستوں بزرگوں، وہ اللہ اتنا انصاف پہ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ وہ بے سینگی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائیں گے۔ تو یاد رکھنا وہ شوہر جو بے تکا اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، کبھی لکڑی، کبھی ڈنڈا اور کبھی چمڑا اور کبھی فلاں اور چنا سے، کیا اللہ ان عورتوں کو ان شوہروں سے انصاف نہیں دلائے گا؟ جو بے سینگی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائے گا، کیا وہ عورت سے شوہر کو انصاف نہیں دلائے گا؟ بے تحاشا مارنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں تھی۔ عزت دینے کا حکم تھا، محبت سے پیش آنے کا حکم تھا۔ میرے دوستوں، بیوی معاشرت کا اہم حصہ ہے، اولاد معاشرت کا اہم حصہ ہے۔ ان کو سب دو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، اچھے کپڑے دو، ان کو اس سے پہلے سب سے اہم ترین چیز ان کو علم دو، ان کو تعلیم دو، ان کو ایجوکیشن دو، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو دنیا کی تعلیم دو، ان کو سب سے پہلے دین کے اعتبار سے مسلمان بناؤ، سب پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، لیکچرر بناؤ، پروفیسر بناؤ، آئی جی بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، جو کچھ بنانا ہے بناؤ، پہلے انہیں اچھا سچا پکا مسلمان بناؤ۔ جس شعبے میں جائیں گے لوگوں کی خدمت کریں گے، اگر یہ سچے مسلمان بن کر نہیں جائیں گے تو جن شعبوں میں جائیں گے لوگوں کے گلے کاٹیں گے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے واسطے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کو اچھی تربیت دینا، اولاد کو دین دینا، ایمان دینا، اسلام دینا۔ اور ہر ماں باپ سے کل قیامت کے دن اللہ ان کی اولاد کے متعلق سوال کرنے والے ہیں کہ تم نے اپنی اولاد کو دین دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تمہاری اولاد دیندار تھی یا نہیں دی؟ ہاں تم نے کوشش کی، اس کے باوجود تمہاری اولاد بے دینی کی راہ پہ گئی تو ماں باپ بچیں گے۔ کوشش ہی نہیں کی اور اولاد بے دینی کی راہ پہ چلی گئی تو پھر اللہ اس ماں اور اس باپ کی بھی گردن نبوچیں گے۔ اولاد، ماں باپ، بیوی اور اولاد یہ حق ہے۔ اور پھر سارے مسلمان، سارے انسان، ہر فرد کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہو، قریبیوں کے ساتھ اچھے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اور چھٹتے ہی حضور کہہ رہے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے، سیدھا حضور کہہ رہے ہیں ہی فی النار، وہ عورت جہنمی عورت ہے۔ رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ عورت جہنمی عورت ہے۔ کہہ رہے یا رسول اللہ، ایک عورت ہے رات میں تو کوئی لمبی عبادتیں نہیں، فرائض کی پابند کرتی ہے، اور دن میں بھی کوئی بڑے روزے نہیں، فرائض پورے کرتی ہیں، لیکن اخلاق کی ایسی ہے کہ پڑوسیوں کو سہولت دیتی ہے، پڑوسیوں سے خوش ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عورت جنتی عورت ہے۔ میرے دوستوں، معاشرت کو صحیح کرنا اسلام کا حصہ ہے، معاملات کو صحیح کرنا اسلام کا حصہ ہے، اخلاقیات کو صحیح کرنا اسلام کا حصہ ہے، یہ پورا دین ہے۔ تب جب زندگی میں آئے گا تو خدا کی قسم ہے لوگ اس دین کو دیکھ کر اس دین کی طرف آنے کی خواہش کریں گے، اور اگر یہ دین زندگی میں نہیں آئے گا تو لوگ اس مسلمان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا، اس سے اچھی ہم زندگی گزار رہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ اجتماع، یہ چلت پھرت، اصل اس کا مقصد یہی ہے، بنیادی مقصد یہی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی تڑپا ہے، ایک آدمی، اللہ خوب جزائے خیر دے ان کو، اللہ خوب جزائے خیر دے ان کی نسلوں کو، اللہ خوب بدلہ دے امت کی طرف سے ان سب کو۔ ایک آدمی کے تڑپنے، ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تڑپنے، مرکز نظام الدین کی اس بنگلے والی مسجد میں ایک آدمی تڑپا ہے، امت کا کیا ہوگا؟ امت کی بے دینی پر، امت کی بے راہ روی پر، امت کی بے حیائی پر، امت کی غلط زندگی گزارنے پر ایک تڑپا ہے۔ رات رات رو رہے ہیں، رات رات بے چین ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے اجی کیا ہو گیا آپ کو، سوتے کیوں نہیں، رات میں ایسے کمرے میں ٹہلتے کیوں ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں اجی اگر آپ کو پتا چلے میں کیوں بے چین ہوں تو اس کمرے میں ٹہلنے والے ایک سے دو ہو جائے۔ اور بہت شوق سے کہتے تھے کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے،
کوئی محبوب سے مل کر ہنس کر رات گزارتا ہے، کوئی محبوب سے جدا ہو کر رات رو رو کر گزارتا ہے۔ پھر کہتے تھے کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، خدایا میری شب یہ کیسی شب ہے، نہ ہنس کر کٹے نہ رو کر کٹے۔ ہمایوں کے مقبرے میں مسجد میں جا جا کر پوری دن رو رو کر، پوری رات رو رو کر اللہ سے یہ کام مانگا تھا، امت کی ہدایت کی دعائیں کی تھی، امت کے افراد کی ہدایت کی دعائیں کی تھی۔ ایک آدمی تڑپا، ایک آدمی، اور اس کے لیے قربانیاں دی۔ یہ مرکز نظام الدین ہے، یہ وہ چار دیواری ہے، خدا کی قسم ہے اتنی قربانیاں یہاں پر دی گئی ہیں، اتنی قربانیاں یہاں پر دی گئی ہیں جن قربانیوں کا تصور ہم آج نہیں کر سکتے۔ تصور، یہ بچیاں تھیں گھر کی، یہ بچیاں تھیں، عورتیں تھیں گھر کی، میوات کی جماعتیں آتی تھیں، گھر کا بنا ہوا کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، ساری جماعتیں کھانا کھا کر فارغ ہوتی تھیں، بچا ہوا کھانا گھر کی عورتوں کی طرف جاتا تھا، وہ دستر بچھا کر بیٹھتی کہ جو کچھ بچا کچا ہم کھا لیں، ابھی وہ نوالا اٹھائی ہوئی نہیں ہوتی تھی، ادھر سے آواز کوئی بوڑھا دے دیتا تھا کہ او گھر کی عورتوں ایک جماعت اور آ گئی ہے مرکز نظام الدین کے اندر، وہی کھانا پھر واپس کر دیتی، گھر کی عورتیں خود بھوکا سو جاتی، آنے والوں کو کھلاتی تھی۔ اتنی قربانیوں کے پاس چلا یہ کام، اتنی مشقتوں کے بعد چلا یہ کام۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں اتنی بھوک کی شدت سے پریشان تھا، اتنی بھوک کی شدت سے پریشان تھا کہ میں کچن میں گیا، جس ڈبے میں آٹا رہتا تھا کچھ نہیں تھا، تو میں نے اس ڈبے کے کناروں پر جو آٹا جم جاتا ہے اس کو ایک کاڑی سے کھینچا، لکڑی سے کھینچا، اور وہ چھوٹا سا آٹا جمع ہوا، اس کو لیا، اس پہ پانی ڈالا، اس کی ایک ٹکیا بنائی، آگ جلائی، اس کے اوپر وہ ٹکیا رکھی، کچھ آگ کا دھواں نکلا، میرے ابا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے بیٹا تو کیا کھا رہا ہے، سب فاقے سے ہیں، تو کیسے کھاتا ہے؟ ابا اور یہ کہاں سے کھانا لایا؟ ابا کہیں سے نہیں لایا، ڈبوں میں نکلا ہوا آٹا تھا، اس کی روٹی تھی۔ میرے دوستوں بڑی قربانیوں سے یہ کام پہنچا ہے، بہت قربانیوں سے، کتنوں کی راتوں کی آہیں، کتنوں کے گھروں کا اجڑنا، کتنوں کے گھروں کے فقر و فاقے، کتنوں کے آنسو اور کتنوں کی محنتیں اس کے پیچھے ہیں۔ آج یہ مجمع نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم اس مجمع کے ساتھ، اس کام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تائید ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تائید ہے، خدا کی قسم ہے کہ اس کے ساتھ برا سوچنے والا بھی اللہ کہیں کا نہیں رکھیں گے۔ سری بات ہے، اتنی قربانیاں کسی کام کے ساتھ ہوں، اتنے آنسو کسی کام کے ساتھ ہوں، اتنا رونا رلانا کسی کام کے ساتھ ہو۔ بڑے بڑے تحریکوں والے کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کی محنت کے چلنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ رونے والوں کی تعداد ہے۔ دنیا کی کسی تحریک میں اتنے رونے والوں کی تعداد نہیں ہے جتنی اس تبلیغ میں ہے۔ اللہ کا چلایا ہوا کام، ایک محنت تھی کہ امت دعوت پر اٹھے، امت محنت پر اٹھے، امت کا ہر فرد اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے ہر فرد کی زندگی کو سنوارنے والا بنے، یہ امت جڑے، یہ امت خانوں میں نہ بیٹھے، یہ امت آپس میں ایک ہو جائے، یہ امت آپس میں جڑ جائے، یہ امت آپس کی اجتماعیت کے ساتھ ایک بھائی کی طرح پورے کے پورے مسلمان ہو جائے۔ ایک آواز اس محنت کے ذریعے تھی، کلمے پہ جڑو، دین پہ جڑو، ساری چیزوں کو سائیڈ میں رکھو، کلمے پہ جڑ جاؤ، دین پہ جڑ جاؤ، اور اس بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاؤ۔ میرے دوستوں ہر فرد کی ذمہ داری، ہر فرد کا کام ہے کہ اپنے ذمہ دعوت کو لے، اپنے آپ کو دعوت کی ذمہ داریوں کے لیے کھڑا کرے۔ ہر فرد کا کام ہے کہ اپنے دین میں، اپنی زندگی میں دین زندہ کرتے ہوئے ایک ایک فرد کی زندگی میں دین زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہر فرد کی زندگی، کہ امت کے ہر فرد کے ذمے یہ ذمہ داری اللہ کے نبی نے ڈالی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نہیں ڈالی ہوئی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ڈالی ہوئی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا، یہ اللہ نے خود کہا ہے۔ تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، اللہ نے کہا ہے۔ اس امت کی زندگی کا مقصد انسانیت کا نفع تھا، ایک ایک فرد کا فائدہ، اس کے لیے زندگی گزارنا تھا۔
انسانیت کو نفع پہنچانا اس زندگی کا، اس امت کے ہر فرد کی زندگی کا مقصد تھا۔ اور انسانیت کا سب سے بڑا نفع، خدا کی قسم، یہ ہے کہ ایک انسان کو اس کے خالق سے جوڑ دیا جائے۔ سب سے بڑا نفع ہے۔ کھانا کھلانا وقتی فائدہ ہے، کپڑا پہلانا وقتی فائدہ ہے، گھر دینا وقتی فائدہ ہے، اچھی چیز ہے یہ بھی دو، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ اس لیے دعوت کی فضیلت، دعوت کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں بیان کی تھی، کسی اور عمل کی اہمیت و فضیلت سوائے علم کے، اس کے علاوہ کسی اور عمل کی اہمیت و فضیلت نظر نہیں آتی پورے حدیث کے ذخیرے میں کہ اس انداز میں حضور نے بیان کی۔ ایک علم ہے، اس کی فضیلت مسلم ہے۔ علم کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت کسی چیز کی احادیث میں ہے تو وہ دعوت ہے۔ کیا کہا تھا؟ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحا خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے کی، جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا کے درمیان ہے اور جو کچھ دنیا ہے اس سے بہتر ہے۔ نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ جاتے تو یہ پورا مجمع کہتا آج ہی سے ہمارا نام لکھو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ سمجھے نہیں کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں، جو کچھ دنیا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور گویا کہہ رہے ہو ساری دنیا کی جتنی زمین ہے اس کی قیمت لگاؤ، ساری دنیا کی زمینوں کی قیمت لگاؤ۔ کیا اسکوائر فٹ سے آپ کے پاس کنڈل واڑی کے اندر بہترین پلاٹ بک رہا ہے؟ قیمت لگاؤ۔ کیا اسکوائر فٹ سے بلولی میں روڈ پر پلاٹ بکتا ہے؟ قیمت لگاؤ۔ کیا اسکوائر فٹ سے اور کیا ایکڑ سے کھیت بکتا ہے؟ قیمت لگاؤ۔ اور فقط بلولی اور کنڈل واڑی اور متنیال اور اپرگا اور رجا پور کی مت لگاؤ، بلکہ پوری دنیا کی زمینوں کی قیمت لگاؤ۔ ایک قیمت ان کی طے کرو، پھر اس دنیا کے سونے کو نکالو، سارا سونا ایک جگہ جمع کرو، سارا چاندی ایک جگہ جمع کرو، سارا لوہا ایک جگہ جمع کرو، سارے جہاز ایک جگہ جمع کرو، سارے پانی کے جہاز ایک جگہ جمع کرو، ساری گاڑیاں ایک جگہ جمع کرو، سارے درخت ایک جگہ لا لو، سارے پھل ایک جگہ لا لو اور سارے پھلوں کی قسمیں ایک جگہ لا لو۔ پھر اس زمین سے اٹھ کر پہاڑوں کی قیمت لگاؤ، سمندر کی قیمت لگاؤ، سمندر کی مچھلیوں اور جانوروں کی قیمت لگاؤ، اور یہ پوروں کی قیمت لگا کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، تو جو ثواب اتنا پورا خرچ کرنے پہ تمہیں ملے گا اس سے زیادہ ثواب اللہ کے راستے کی ایک صبح پر اللہ عطا کرے گا۔ ایک صبح پر اللہ کے راستے کی عطا کریں گے، ایک شام پر اللہ کے راستے کی عطا کریں گے۔ یہ ہے دعوت، یہ تھی دعوت کی فضیلت۔ اس لیے تھے صحابہ کہ گھروں کو چھوڑ کے چلے، کاروبار کو چھوڑ کے چلے، مکہ جیسے عظیم الشان شہر کو چھوڑ کے چلے، مدینہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑ کے چلے، اور کوئی جا کر شام میں قبر بنا رہا، کوئی جا کر فلسطین میں قبر بنا رہا، کوئی جا کر عراق میں قبر بنا رہا، کوئی جا کر ایران میں قبر بنا رہا، کوئی ہندوستان آ کر یہاں قبر بنا رہا، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں جا کر قبر بنا رہا۔ صحابہ کو نہیں سمجھتا تھا کہ مدینہ اور مکہ فضیلت والے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا کہ اللہ کے راستے میں جا کر مرنا اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں۔ چلو اللہ کے راستوں میں، نکلو اللہ کے راستوں میں، زندگی کی ترتیب بناؤ اس سے پہلے کہ موت کا جھٹکا لگ جائے اور آدمی بے خبر اس دنیا سے چلا جائے۔ دعوت ہر فرد کی ذمہ داری ہے، دعوت ہر فرد کا کام ہے۔ ہر فرد اپنے محلے کی، ہر فرد اپنے پڑوس کی، ہر فرد اپنے گھر کی فکر کے ساتھ اٹھے اور عالم کی فکر پر کھڑا ہو۔ ایک کام مرکز نظام الدین سے چل رہا ہے، ایک کام پوری دنیا میں مرکز نظام الدین کی اطاعت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس اطاعت کے ساتھ، اپنے آپ کو اس اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کر چلو، اور اللہ کے واسطے الگ سے اپنی کوئی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد مت بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ یاکل الشاۃ القاسیۃ والناحیۃ، کہ وہ اس بکری پہ حملہ کرتا ہے جو مجمع سے، اجتماعیت سے ہٹ کر چل رہی ہوتی ہے۔ اجتماعیت میں چلو، سب کے ساتھ چلو۔ اس امت کے اندر اجتماعیت سب سے اہم ترین چیز ہے، اس امت کی اجتماعیت سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت،
سب سے بڑی طاقت، اگرچہ کہ وہ بھی اللہ کی طاقت ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، مسلمانوں کا جوڑ ہے، مسلمانوں کا آپس میں ایک جسم کی طرح ہونا ہے۔ اور یاد رکھو، سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ پکڑ کی چیز ایک اجتماعیت کو توڑ دینا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے، اللہ پھر بھی کہیں گے جہنم میں پھینکو اٹھا کر اسے۔ سننا ایک حدیث کو بہت اہمیت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ پھر بھی کہیں گے اٹھاؤ اسے پھینکو جہنم کے اندر، کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو بہت ہیں، گناہ تھوڑے سے ہیں، کیوں جہنم میں پھینکا جائے؟ اللہ کہیں گے مسلمانوں کی جماعت مجتمع تھی، اس کے 2 بول کی وجہ سے، اس کے 1 بول کی وجہ سے ان کی اجتماعیت ٹوٹ گئی، اس کی سزا میں اسے جہنم میں پھینک رہا ہوں۔ ایک گنہگار، بہت گناہ اس کے سر پر، بہت گناہ اس کے سر پر، نیکیاں تھوڑی سی، اور اللہ کہیں گے لے جاؤ اسے جنت کی طرف۔ یا اللہ گنہگار ہے، بڑے گناہ اس کے کھاتے میں ہیں، نیکیاں کچھ نہیں اس کے پاس، آپ کہہ رہے جنت میں لے جاؤ؟ ہاں اس لیے جنت میں لے جاؤ کہہ رہا ہوں، اس لیے جنت میں لے جاؤ کہہ رہا ہوں، دو مسلمان آپس میں منتشر تھے، مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے 2 بول نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس کے ان 2 بول پہ سے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، مجتمع رہو۔ اس وقت ہم پر عالمی، دنیاوی، زمینی ہر لائن کے مسائل ہیں اور ہر لائن کی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات میں ہماری ذمہ داری تھی ہم اپنے دین کی فکر کرتے، ہم ایک فرد کے دین کی فکر کرتے۔ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے نہ اپنی فکر پر توجہ دی، نہ ایک فرد کی فکر پر توجہ دی، بے معنی سی چیزوں میں ہم الجھ کے رہ گئے۔ تحقیقیں کرو، چیزوں کو اپنی حقیقت تک دیکھو۔ شیطان کا کام بدگمانیوں کے پھیلانے کا ہے، شیطان کا کام مس انفارمیشن کا ہے، شیطان کا کام غلط بیانیوں کو پھیلانے کا ہوتا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں ہوا، مجھے واقعہ یاد آیا، سنا دیتا ہوں ورنہ میں بات ختم کر رہا تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق قبیلہ تھا، اس کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، کہا اکیلے جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ یہ چلے، اور جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے اس قبیلے کے ساتھ ان کی کچھ انبن تھی، لیکن اللہ نے اسلام کے بعد ان کو ایک کر دیا تھا۔ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے چلے، اس قبیلے کو اطلاع ملی حضور کا قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی پہلی مرتبہ حضور کا کوئی قاصد، پہلی مرتبہ حضور کی طرف سے کوئی نمائندہ ہمارے پاس ہمارا مال لینے کے لیے آ رہا ہے، کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنا پورا مال لے کر قبیلے کے باہر اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، اس کو ایک کے گھر پہ جانے کی زحمت نہ ہو، ایک سے مانگنے کی اس کو تکلیف نہ ہو۔ سارے کے سارے لوگ اپنا مال لے کر، اپنی بکریاں، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنے خچر، اپنے گدھے، اپنا سامان لے کر شہر سے باہر کھڑے ہو گئے استقبال، اور یہ چلے ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے۔ اور ایک انسان کی شکل میں شیطان آیا، سننا ایک واقعہ ہو، اور یہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے۔ شیطان آیا انسان کی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ وہ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں۔ ارے معلوم بھی ہے جاہلیت میں تمہاری ان کے ساتھ انبن تھی، کہ اب تو اسلام آ گیا ہے۔ نہیں، ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ تو آ رہا ہے تو تجھے مارنے کے لیے پورا قبیلہ شہر سے باہر نکلا ہوا ہے، تجھے مارنے کے لیے پورا قبیلہ شہر سے باہر نکلا ہوا ہے۔ کہلا اچھا، ہاں جل کے دیکھ لے، قریب مت جانا، جا کے دیکھ لے میری خبر صحیح ہے۔ یہ قریب آئے، دیکھا پورا شہر کے لوگ باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا، یہ کہہ رہے مرحبا مرحبا، یہ سامنے ہمارے نبی کا پیغامبر اور نبی کا نمائندہ آ رہا ہے۔ وہ دیکھ کے وہیں سے پلٹ کر حضور کے پاس چلے اور جا کر کہا حضور آپ کو کیا بتاؤں، وہ قبیلے والے تو اتنے سرکش نکلے، میرے آنے سے پہلے مجھے مارنے کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے۔ ایک لفظ آپ سننا مجھ سے، کیا واقعہ ہے، ایک بات پہ غور کرنا اس کی۔ حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا مشورے کے، بلاؤ سب کو، خالد بن ولید، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عمرو بن العاص، فلاں چنا رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ جمع ہیں۔ کیا کرنا چاہیے بھئی اس قبیلے کے بارے میں؟ ہمارے قاصد کو مارنے کے لیے نکلے سارے کے سارے باہر۔
اور وہ قبیلے والے سوچ رہے ہیں یہ یہاں تک آ کے پلٹ کے کیوں چلے گیا واپس، شاید کوئی کام ہوگا پھر سے آئے گا، ٹھہرے رہو یہیں پر۔ رات ہو گئی، کہنے کہ چلو دیکھتے ہیں، ابھی تک نہیں آیا، چلو واپس چلو، کل حضور کے پاس جا کر دیکھتے ہیں۔ اور ادھر رات سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بٹھا رہے ہیں کہ بولو بھائی کیا کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں جس نے یہ جرأت کی آپ کے قاصد پر حملہ کرنے کی، اس قبیلے پر رات میں حملہ کر کے سب کو مار دینا چاہیے، سب کو مار دینا چاہیے۔ جرأت کیسے ہو سکتی ہے ان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو مار دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید سے، خالد تیار کرو لشکر اور لے جاؤ رات میں، اور دیکھنا اذان وغیرہ ہوتی چھوڑ دینا، اگر اذان نہیں ہوتی ان کے علاقوں میں تو حملہ کر کے مار دینا سب کو۔ اور یہ پریشان صبح صبح ادھر ہی آنے کی تیاری میں، ادھر فوج ان کے اوپر حملے کی تیاری میں، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے ہیں، محمد یہ کیا کر رہے ہو؟ شیطان کام کر کے چلا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، اندھے بہرے مت بنو، تحقیق کیا کرو، تحقیق کرو، نبی سے کہہ رہے ہیں تحقیق کرو، کوئی بات آئے اندھے بہروں کی طرح قبول مت کرو، تحقیق بھی ذرا کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اور تم ہر آنے والی خبر پر، ہر آنے والی بات پر اطمینان کرو گے کہ بس یہی وہی ہے، تو تم سے بڑا نقصان میں جانے والا کوئی نہیں ہو۔ حضور سے کہہ رہے ہیں فتبینوا، تحقیق کیا کرو۔ یہ آ کر تم کو بول دیا، ان تم نے ایک لشکر ترتیب دے دیا اور جا کر تم حملہ کر دو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم، ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نادانی میں کسی کے ساتھ کوئی غلط فیصلہ کر لو گے، بعد میں سمجھ میں آئے گا تو سوائے ندامت کے تم کچھ نہیں کر سکو، سوائے بعد میں پچھتاوے کے تمہارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، بعد میں پچھتاتے رہ جاؤ گے، بات نکل چکی ہوگی بہت آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو روکا، صبح بنو المستلق والے آ گئے، کیا کیا تم نے ہمارے قاصد کے ساتھ؟ کہا حضور ہم کیا کرتے، ہم تو خوش تھے کہ ہمارے پاس پہلی بار حضور کا نمائندہ آ رہا ہے، اس خوشی میں اپنا مال لے کر شہر سے باہر آئے تھے، یہ فلاں صاحب ہمارے سامنے آئے، ہم کو دیکھ کر کیوں پلٹ کر واپس چلے گئے، ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، رات تک ہم انتظار کرتے رہے کہ پھر سے آئیں گے، نہیں آئے، تو حضور اب ہم خود آئے ہیں معاملہ دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے۔ او میرے دوستوں، شیطان کا کام بدگمانیوں کا پھیلانا، جھوٹی خبروں کا پھیلانا، جھوٹی باتوں کا پھیلانا، اس لیے اس کے ذریعے سے وہ اپنی اجتماعیتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے دوستوں بزرگوں، ایک تو اپنی زندگی کا مقصد اپنی زندگی میں دین کو لانا، اپنے آپ کو ایمان کی محنتوں پہ کھڑا کرنا، اور دوسری زندگی کا مقصد اجتماعیت کے ساتھ، مرکزیت کے ساتھ جڑ کر، ایک دوسرے کا خیال کر کے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کی نیت کرو گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،